قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود و سلام کثرت سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتوں سے ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اور اخروی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا خاص قرب اور حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، ذوالحجہ شریف کا بابرکت مہینہ، اور اس مہینے میں بطور خاص قربانی کی عبادت بجا لائی جاتی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اپنے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، اور یوں خون بہا کر یعنی قربانی کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ وجود قربانی کو اگر دیکھا جائے تو ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جو انہیں عنایت ہوئے ہیں، جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، مال کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں جو رب نے انہیں دیا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں۔ تو ہر امت کے لیے منسک یعنی قربانی کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ اگر ابتدا دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قربانی شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، آپ علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو قربانیاں کیں، قرآن پاک نے ان قربانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ارشاد فرمایا کہ آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ انہیں بیان کریں، انہیں سنائیں، وہ خبر سنائیں دو بیٹوں کی۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، تو ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، اور جس کی قبول ہوئی ہے اس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقین سے قبول فرماتا ہے۔ یعنی جس قربانی میں، جس عمل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، رب کی رضا شامل ہے،
وہ عمل جو ہوتا ہے چاہے قربانی کی صورت میں ہو چاہے کوئی اور عمل ہے، اگر یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اللہ ان سے قبول فرما لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتا ہے متقین میں سے، یعنی ان کے اعمال کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے صدقات و خیرات کو، کیونکہ ان کے دلوں میں خلوص ہے، محبت ہے، رضا الہی ہے، اور اسی نیت سے یہ عمل کرنا چاہیے کہ رضا الہی کے لیے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ کیونکہ گوشت تو ہم نے کھا لینا ہے، اس کا خون تو ہم نے گلیوں میں بہا دینا ہے، وہ گویا کہ ہم نے ذبح کر دیا، بہا دیا، اب اللہ ثواب کس چیز پر عطا فرمائے گا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، جو تمہاری طرف سے وہ دل کا خلوص، دل کی نیکی، رضا الہی کا وہ جذبہ، وہ اچھی نیت، وہ سچے عزم جن کے ساتھ قربانی کی جائے یا کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اسی پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ان جانوروں کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت جو کفار تھے وہ بھی کچھ ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے اس کا خون یہ کعبہ معظمہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور کہتے تھے گویا کہ ہم نے اس کے ذریعے قرب حاصل کر لیا، کیونکہ مختلف انداز سے یہ بھی آگے سے قریش مکہ کے لوگ بھی کئی چیزوں میں آگے یہ جواب دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیتے، پیغام بھیجتے، کہیں یہ کہتے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، وہاں پہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو حاجیوں کو یہ پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی عمارت تعمیر وہ ہمارے پاس ہے، ہماری کسٹڈی میں، تو یہ اپنی یہ چیزیں سامنے رکھ لیتے، یہ بیان کرنے لگ گئے۔ تو یہاں بھی کچھ جانوروں کے ذریعے سے یہ کہیں کہ ہم یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے اور ہم اس سے قرب حاصل کر رہے ہیں، تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو یہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کی نیکی تقوی وہی اللہ کی طرف پہنچتا ہے، اسی پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تمہارا یہ عمل بظاہر کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم کوئی قرب والی ہم نے عمل کر لیا، فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور مساجد کی تعمیر کو یا مسجد حرام کی تعمیر کو قرآن پاک میں اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو یہ حق میں نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو آباد کریں، نہیں، بلکہ کس کو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یہ تو وہ آباد کریں گے مسجدوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، تو اچھے اعمال ایمان والوں سے ہی قبول ہوں گے، جبکہ وہ بھی اچھی نیتوں اور ارادوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نماز پڑھو اور قربانی کرو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، یہ سب للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں،
وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عبادتیں ساری کی ساری اسی ذات کے لیے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی اپنی کسی عبادت میں دکھلاوا لائے اور ریاکاری شامل کرے تو گویا کہ اس نے عبادت کے اندر دوسرے کو شامل کر لیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ شرک اصغر اسے ریاکاری کو کہا گیا، کہ جب اپنی نیکیوں میں آدمی کسی دوسرے کی رضا کو مطلوب کر لے، لوگوں سے دکھلاوا مقصود کر لے، تو چاہے نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، یہ عمل کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اپنے دل کی نیت کو وہ اچھا بنائیں، ستھرا بنائیں کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اور کسی دوسرے فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے بظاہر وہ نماز کو دیکھ کر، بظاہر صدقات کو دیکھ کر، بظاہر قربانیوں کو دیکھ کر ان پر یہ کہے کہ یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے۔ نہیں، یہ ایسا گمان نہیں کرے گا، یہ ان کے بارے میں اچھا گمان کرے گا، مثبت سوچے گا۔ لیکن عمل کرنے والا اپنے بارے میں خود سوچ لے کہ میں نے یہ عمل کس لیے کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ اپنے بارے میں خود سوچ لے۔ تو جب یہ نیت اس کی ستھری ہوگی اور نیت اچھی ہوگی، انشاءاللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور خوش دلی سے قربانی کرنے کا حکم، اور ساتھ یہ فرما دیا اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے جب آدمی اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد گرامی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے کر کے دکھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ عمل کیا، سنت کی ابتدا اصل ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت حضور علیہ السلام نے جب کر کے دکھا دی اور آپ نے اس کو واضح کیا کہ یوں قربانی کی جاتی ہے، تو اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیاری یہ سنت مبارکہ ہوئی۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی۔ تو ان جانوروں کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یوم نحر کو، قربانی کے دن کو، جو روپیہ، جو پیسے قربانی کے لیے استعمال ہوتے گئے، خرچ کیے جاتے گئے، اس سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں اللہ کو۔ ابن آدم کا یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیاروں کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے تو اپنے بیٹے کی قربانی، اور آپ کر چکے تھے ایک طرح کا، وہ پورا معاملہ کر ہی دیا، قد صدقت الرؤیا، اللہ نے فرما دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ دعائیں مانگ کر ایک بیٹا لیا ہو، ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، بیٹا اس عمر کو پہنچا ہے کہ اب چلنے پھرنے ساتھ لگا ہے، تو پھر آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب آپ کو 8 ذوالحجہ کی رات خواب آیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ آپ صبح اٹھے، 8 ذوالحجہ کا وہ دن تھا، تو اس میں آپ ایک کیفیت میں رہے کہ یہ کیا میں نے خواب دیکھا، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہا گیا، شک والا دن۔ آپ جب رات کو پھر سوئے، اگلی رات تو پھر خواب دیکھا، وہی خواب کہ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہے۔ اس کو آپ نے پہچان لیا اور جان لیا، اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔
اگرچہ عرفات کے میدان میں حاجی اسی 9 ذوالحجہ کو جمع ہوتے ہیں، تو اس کو کہنے کی وجہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے اس خواب کو پہچان لیا یوم عرفہ۔ پھر آپ رات کو سوئے تو پھر خواب یہی دیکھا، تو صبح اٹھے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا کی طرف لے گئے، اسے یوم نحر کہا گیا، یہ قربانی کا دن ہے۔ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس پوری اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی مجھے لائق نیک اولاد دے، تو ہم نے خوشخبری سنا دی ایک عقل مند لڑکے کی، بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اب یہاں پر 3 چیزیں دعا میں ہیں۔ آدمی جب دعا مانگے اللہ سے، بعض کہتے ہیں ہم بے اولاد ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری اور خوبصورت انداز سے بے اولادوں کو جو آپ دعا دیتے ہیں نا، اللہ عافیت والی نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد ہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، سکون نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیک اولاد یہ باپ کے لیے ایک طرح کا سرمایہ ہے، یہ باپ کے بڑھاپے میں، ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کا ایک سہارا ہے۔ تو آپ کی دعا سے یہ ہے، ربی حبلی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا بھی ہے، خوشخبری بھی دے دی، اور وہ بڑا عقل مند بیٹا، سمجھدار بیٹا۔ اب اس بیٹے کی عقل مندی اور سمجھداری تو اس وقت دیکھیے کہ جب ابھی چلنے پھرنے کی یہ عمر تک پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب دیکھ کر اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب بیٹا 7 کام کے قابل ہو گیا، یعنی 7 چلنے والا ہوا، اور یہ کوئی عمر زیادہ نہیں بیان کی گئی، 7 سال 8 سال یہ عمر بیان کی گئی۔ کہا کہ اس عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ قربان جائیں اس بیٹے کی سمجھداری پر اور اس بیٹے کی عقل مندی پر۔ یہ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ صرف ذبح کا کہہ رہے ہیں، یہ ذبح کے نہیں یہاں پہ کہہ رہے، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو لے کے چلے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا جب باپ اور بیٹے دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دیا اے ابراہیم، اپنے خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ عطا فرمائیں، ایسے ہی صلہ عطا فرمائیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ بے شک یہ بہت کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبح ان کے فدیے میں دے کر انہیں بچا لیا، اور ہم نے پیچھے آنے والی نسلوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان پر سلام ہو۔
وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے اپنی جان بھی دے دے بآسانی، کہ کبھی یہ موقع آئے تو وہ اپنی جان بھی دے دے، یہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی، بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی، نہیں دنیا میں کوئی خلیل اللہ کا ثانی، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان، گویا کہ وہ تو کر چکے، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا دی ہے، تکبیر بھی کہہ دی ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے وہ بیٹے کی ہی قربانی قبول کر لی گئی، اور بیٹے کی جگہ پر فدیہ وہ جنت سے ایک مینڈا آتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بھی کتنی طاقت کے مالک ہیں، اللہ کا فرمان ہوتا ہے اے جبریل، وہ کہتے ہیں جی رب جزیل، اللہ فرماتا ہے کہ لے کر جاؤ جنت کا ایک مینڈا، جنتی مینڈا لے کر جاتے ایک لمحے میں، جو کہ سدرۃ المنتہا جس کی مقام ہو، وہاں سے جنت سے مینڈا لا کر نیچے رکھنا، اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال لینا، مینڈے کو ان کی جگہ پر رکھنا، اور وہ مینڈے کا ذبح ہو جانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کلمہ شکر، کلمہ حمد ادا کریں، لیکن جب دیکھیں تو مینڈا ذبح ہے اور بیٹا بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوا سامنے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی عظیم وہ قربانی ہے، عظیم قربانی ہے۔ انہوں نے تو بیٹے کی قربانی گویا کہ پیش کر دی ہے، اور ہمیں آج خود سوچیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اور آج کسی کو یہ خواب بھی آ جائے وہ ہرگز یہ عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی کا خواب برحق ہے، سچ ہے، وحی کا ایک طریقہ ہے، یہ غیر نبی کے لیے کوئی اور ایسا نہیں عمل کرے گا۔ تو ہمیں حکم ہے ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ انہیں پیش کریں۔ اب یہ بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور ہوئے ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو طاقت رکھے، وسعت رکھے، اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا ہماری عید گاہ میں ہمارے ساتھ نہ شریک ہو، قریب ہی نہ ہے ہماری عید گاہ۔ آدمی نئے نویلے کپڑے پہن کر، اچھے اچھے کپڑے، سوٹ، سب کچھ پہنے، عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہو، قربانی طاقت ہے پھر بھی نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید گوشت ہی لینا مقصود ہے، تو گوشت تو اتنا لوگوں سے مل جائے گا تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، جن پر لازم ہے وہ قربانیاں کریں، یہی تو قربانی ہے کہ اس کے ذریعے ثواب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، حالات جیسے بھی ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، اور پھر آپ نارمل طریقے والے بھی، جس کے پاس نصاب قربانی کا پورا ہو جائے، 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہو، یا اتنا مجموعی طور پر سونا چاندی ہو، یا حاجت سے زائد کوئی بھی ایسا سامان، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی ہوں، تو ان کو سارا اگر ایسے ملا کر دیکھیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم پوری ہو جاتی ہو، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا یہ لازم، چاہے وہ مشترکہ طور پر کسی بڑے جانور بیل گائے میں لے لے، یا بکرا بکری ذبح کرے، مینڈا ذبح کرے، تو ایک حصہ، ایک قربانی اسے کرنا ضروری۔ اور جسے اللہ نے نوازا ہے بکثرت قربانیاں کریں، جتنا آپ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں کریں، آپ کے اصحاب کی طرف سے کریں، اہل بیت اطہار کی طرف سے کریں، اپنے پیران اعظام، پیر و مرشد کی طرف سے کریں، اپنے نیک بزرگوں کی طرف سے کریں، غوث پاک کی طرف سے کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، خرچ کریں جتنا مرضی کرنا ہے، لیکن یہ کہہ کر کبھی پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ اس دفعہ حالات بہتر نہیں ہے، اس دفعہ یہ معاملہ ہے، اس دفعہ فلاں معاملہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے پتہ نہیں کیوں قربانی کے موقع پر آ کر یہ شور کرتے ہیں، قربانی کی جگہ یہ عمل کر لیا جائے، قربانی چھوڑ دی جائے، قربانی کی جگہ پر غریب کی مدد کر دی جائے۔ یہ عمل اور یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو عبادتیں آدمی روک کر دوسرے کاموں کی طرف جائے، عبادت اپنی جگہ ہے،
اسے کیجئے. اور پھر جب آدمی قربانی کرتا ہے تو بھی تو اس کے ذریعے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی اور ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں کو پالنے والے کون ہیں؟ اکثریت غربا، اکثریت جو لوگ ہیں ان کا کاروبار ہی یہی. کیا ان کو فائدہ نہیں اس سے حاصل ہوتا؟ قصاب اور یہ سارے کیا ہیں یہ؟ پھر آپ دیکھیں تو پوری ایک انڈسٹری بن جاتی ہے قربانی کے دنوں میں. تو اس سے بھی کتنے اربوں روپے ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس یہ پہنچتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ضمناً حکمتیں ہیں، اصل تو یہ کہ اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو لہذا اس طرح کی سوچ بالکل ہرگز وہ نہ بنائیں، اور اگر کوئی کسی کو کہے تو وہ غلط کہتا ہے کہ یہ قربانی کی جگہ پر آدمی یہ عمل کر لے. نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی پر عمل کرے. خوش دلی کے ساتھ قربانی بھی کیجئے اور اس کے ذریعے ثواب بھی کمائیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ 3 دن گوشت کھا سکتے ہیں بس. اب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سال کیا کریں؟ فرمایا آپ کھاؤ، ذخیرہ کر لو، ثواب کماؤ. یعنی لوگوں کو دے کر ثواب کماؤ، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور خود بھی کھاؤ. تو اس کے ذریعے سے بھی آدمی نیکی کما سکتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. ان کو دے کر آپ یوں بھی ثواب اور نیکی کما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب پیش کریں دل کی گھٹن کے ساتھ نہیں، صدقہ دیں بھی اور دل بھی پریشان ہو رہا ہو، نہیں. جب بھی صدقہ دیں نیک نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پر قربان کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی